السلام علیکم ناظرین، اس وقت شمال اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مہمان جو کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے رہنما حضرت مولانا سید محی الدین شاہ صاحب الحسینی جو وہاں سے تشریف لائے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شمال نیوز کو انہوں نے وقت دیا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ہم نے آج کوشش کی کہ ان سے کچھ گفتگو کرے، تو انشاءاللہ یہ کچھ دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے اور انشاءاللہ کچھ ہم اپنے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ کراچی کے لانڈی ٹاؤن کے سرپرست ہے قاری محمد ظاہر شاہ صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے، تو ہم ان سے باقاعدہ یہاں جو ان کا دورہ تھا ہزارے کا، جو کراچی سے ہی تشریف لائے ہیں، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے، کچھ جماعتی حوالے سے بات کریں گے، اور کچھ ان کے مصروفیات کے حوالے سے کہ کراچی کے اندر کیا مصروفیات ہیں ان کے، کیا مشغولیات ہیں ان کے، ان حوالے سے ہم نے کہا کہ شمال اسکرین پر ہم ان کے چہرے، ان کی پرسنالٹی ہم آپ کو دکھائے، تو ان سے بات کریں گے۔ حضرت آپ شمال نیوز کو وقت دیا آپ دونوں نے، تو دونوں کا بہت شکریہ کہ چونکہ وقت بھی کم ہے آپ کے پاس، اب اسلام آباد نکلنا ہے آپ نے، تو میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دونوں کا۔ تو حضرت آپ تشریف لائے ہیں ہزارے میں، تو چونکہ تو آپ کا آبائی علاقہ ہے، لیکن چونکہ کراچی میں رہے شروع ہی سے آپ، تو آج کل خاص کر کے تو کراچی میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو ہزارے کی اس دھرتی کو کیسے پایا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ، بڑی نوازش ہمارے ہر دل عزیز ساتھی دوست بھائیوں کی طرح مفتی سعید اللہ صاحب جو شمال نیوز کے ذمہ دار ہیں، آپ کے توسط سے آپ کے تمام منتظمین کا اور آپ کی پوری ٹیم کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں اپنے یہاں بلایا اور شمال نیوز کے اسکرین کے توسط سے ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ کراچی میں بیٹھ کر ہم چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہاں بیٹھ کر ہم شمال نیوز کا ماشاءاللہ بڑا نام سنتے ہیں ماشاءاللہ کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، شمال کا نام بڑا تشہیر کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ بڑی اس کو پذیرائی ملی ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی۔ غائبانہ تعارف تو جو ہے وہ اس کا ہوا کرتا تھا، آج الحمدللہ آپ کے توسط سے ہم آپ کے یہاں آئیں اور باقاعدہ شمال نیوز کے اس کا موقع ملا، تو بڑے مشکور ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا آپ آئیں، تو آپ نے اس موسم میں خیبر پختونخوا کو کیسے پایا؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کراچی گرمیاں میں ستاتی ہے تو ہم خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں یہاں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، آج بھی اور گزشتہ دنوں بھی میں نے دوستوں سے کہا کہ یار اگر یہاں گرمی کا بھی موسم ہو تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یار خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں کا پانی بھی ٹھنڈا ہے اور یہاں کا سایہ بھی ٹھنڈا ہے۔ اگر آپ کو وقتی طور پر گرمی ستاتی بھی ہے تو آپ کو سائے میں چلے جاؤ تو آپ کو ٹھنڈ محسوس ہو جائے گی، پانی کے قریب آپ آ جاؤ تو آپ کو ٹھنڈ محسوس ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ خاصیت اللہ نے خیبر پختونخوا کے اکثریتی پٹی کو دی ہے کہ یہاں کا پانی بھی ٹھنڈا ہے اور یہاں کا سایہ بھی ٹھنڈا ہے۔ بڑی گرمی بھی ہوگی تو آپ کو وہاں یہاں گرمی نہیں ستائے گی۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا انجوائے ہوا، دوستوں سے ہم ملے تو بڑی خوشی ہمیں ہوئی اور بہت اچھا لگا۔ شاہ صاحب آپ کے سامنے کہنا تو میرے خیال میں گستاخی ہوگی، لیکن ہماری کرامات کو بھی ماننا پڑے گا آپ لوگوں کو کہ ہم وہ سمجھ جائے۔ جزاکم اللہ۔ حضرت کے ساتھ قاری محمد ظاہر شاہ صاحب ایک نامی گرامی شخصیت ہے کراچی کے حوالے سے، اور میں خود جب کراچی میں ہوتا تھا اس وقت ماشاءاللہ بڑے تعلقات تھے، دعا سلام اور گپ شپ ہوتی تھی ہماری، لیکن میرا کافی تقریباً میرے خیال میں کچھ 18 سال ہو گئے کہ ہم کراچی کو چھوڑ کر اب ایبٹ جب آئے ہیں، تو اس کے بعد یہ تقریباً 18 سال بعد ہماری ملاقات ہوئی ہیں، تو وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی اپنے اس آبائی علاقے ہزارے کو کیسے دیکھتے ہیں حضرت آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مفتی صاحب اور آپ کے پورے ٹیم کے میں اور حضرت بڑے مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمیں ٹیم دی۔ الحمدللہ شاہ صاحب کے تو کافی مصروفیات ہے، میں سال میں ایک مرتبہ چکر لگاتا رہتا ہوں۔ ہمارے آبائی اور اجداد کا جو گاؤں ہے الحمدللہ دینی اور دنیائی دونوں اعتبار سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ۔ علی ایک نام ہے اور اس کے بڑے بڑے علماء
جی ہاں کی بات جو دیوبند کے بڑے بڑے بزرگ اور فضلاء، کراچی میں بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے اساتذہ اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو علیہ ہی نظر آئے گا. بالکل. اور میں جب آ جاتا ہوں تو یقینی طور پر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آپ میں بڑوں کے ساتھ بھی مل جاتا ہوں، اور جو فوتگی ہوئی ہے ان کی دعائیں ہوتی ہے، اور ساتھیوں کے ساتھ دعا سلام ہو کر پھر الحمدللہ میں یہاں کے آب و ہوا کو بھی انجوائے کر لیتے ہیں. الحمدللہ آب و ہوا تو شاہ صاحب نے کہہ دیا، یہاں کے پانی، یہاں کی ہوا، لوگ تو ترستے ہیں جیسے. ہاں ترستے یہاں اس موسم میں اگر پانی لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ یہاں نچیا گلی ابتباد اور تفریح کی غرض سے آتے ہیں. اور حمد واللہ الحمدللہ دین اور جماعت کی برکت ہے. آتے ہی یہ بٹرام سے لے کر وہ کوہستان تک، پھر اس مرتبہ تو حضرت شاہ صاحب دامن برکات مالیہ کے ساتھ آنا ہوا، تو مختلف بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، اور اسکولوں کے ماسٹران صاحبان، ڈاکٹران، ان کے ساتھ. پھر کچھ ہمارے علاقے میں ادارے تھے جو دینی اور تعلیمی اعتبار سے، وہاں حضرت نے لیکچر بھی دیے، ان کے ساتھ ہاں دعا سلام ہوئی، اور الحمدللہ بہت اچھا موسم ہم نے پایا. اور دعا ہے آپ حضرات کے لیے اور پورے اس علاقے کے لیے کہ اللہ رب العزت کو شاد و آباد رکھے. جزاکم اللہ. اچھا حضرت شاہ صاحب آگے آئیں گے، پھر آپ کی جو جماعت ہے اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن آپ کی مصروفیت کراچی کے اندر ادارہ چلا رہے ہیں آپ، یا کوئی اور نجی مشغولیت ہے یا مصروفیات ہے، اس حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیں سر. مفتی صاحب، ہمارے والد بزرگوار حضرت مولانا سید حسن مآب شاہ صاحب، جی آپ نے اگر علائی کی پٹی ہم لے، بلکہ پوری ہزارہ ڈویژن اگر ہم لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا قومی بندہ ہو یا کوئی ایسا عالم دین ہو جو ہمارے والد صاحب کے نام سے واقف ہو. بالکل. تو الحمدللہ ان کے صاحبزادے ہونے کے ناطے اللہ نے وہ ایک نسبتیں ہمیں دی ہوئی، اور الحمدللہ علماء کا طبقہ ہو یا عوابی طبقہ ہو، ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں. تو کراچی میں لانڈی مظفر آباد علاقہ ہے، اور وہاں کی مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ ہے. حضرت والد صاحب جامعہ شرفیہ کے فارغ تھے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کراچی جب آئے تو ہماری برادری کے لوگوں نے ان کو وہاں مجبور کیا کہ آپ یہاں رہیں. تو اس وقت وہ اگر پرانا نام ہمارا جو علاقہ ہے وہ گدڑ کرنی ہے معذرت کے ساتھ. تو جب میں ابھی ہاں جی اب جو میں ذرا بزرگوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں گدڑ بڑے آباد ہوا کرتے تھے، یعنی جنگل تھا، یہ غیر آباد جگہ تھی. تو اب تو آپ نے کہا جیسا مظفر آباد بڑا ایک نام ہے اور بڑی گنجان آبادی ہے. تو اس غیر آباد جگہ پر والد صاحب آئے اور ایک درخت کے نیچے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور اپنے رفقا سمیت جب اس سلسلے کو آگے بڑھایا تو اس وقت الحمدللہ بڑی مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ، اس میں بعثت امام و خطیب میں فرائض سر انجام دیتا ہوں. یہ ہماری ایک دینی مشغولیت ہے جو میں وہاں پر مصروف عمل ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کا ایک بڑا ادارہ ہے بنات کا، تو وہاں بھی الحمدللہ 1 گھنٹہ پڑھانے کا مجھے موقع ملتا ہے. تو یہ میری مصروفیت کراچی کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ناظرین، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب جو ہے مذہبی ایک ذمہ دار اور رہنما ہے ایک جماعت کے، نہ صرف ایک جماعت کے بلکہ پورے ایک کراچی ڈویژن کے لیے یہ ایک سرمایہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سابق ایک الیکشن میں حضرت نے حصہ بھی لیا تھا، جو ڈسٹرکٹ بلدیاتی الیکشن جو تھے ان میں، اور خاصا انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، سپورٹ اور ووٹ ملے تھے ان کو. تو ماشاءاللہ ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے بھی ایک کردار ہے، اور علاقے کے اندر سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے بڑے کام کر رہے ہیں اور بڑا نام رکھتے ہیں، اور لوگوں کا ایک اعتماد ہے آپ پر اور آپ کے ادارے پر. اور میں بذات خود ان کو جانتا ہوں، شروع سے ہم ساتھ رہے ہیں. تو اس وقت یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری کراچی ڈویژن کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت، وہاں کی ایک ذمہ داری ہے اہل سنت والجماعت کی ان کے پاس. تو حضرت جو یہ تحریک اہل سنت والجماعت شروع سے بڑی قربانیاں دی ہے علماء نے اور عوام نے، اور اس میں یعنی ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والوں نے اس جماعت کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کاز بھی ہے. تو اس وقت کہاں دیکھتے ہیں کہ تحریک آپ کی اور یہ جماعت کہاں کڑی ہے آپ کی؟ مفتی صاحب بڑا خوبصورت سوال کیا، اور آپ کے اس اسکرین اور اس میڈیا کے ناطے اگر ہمارا یہ پیغام بھی چلا جائے گا تو ہم اس پر بھی بڑے مشکور رہیں گے. ہر جماعت
اور ہر تحریک اپنے ایک وجود کے لیے ایک بنیادی مقصد رکھتی ہے. تو ہماری جماعت کا بنیادی مقصد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین و آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ناموس کا تحفظ اور ان کا دفاع ہے. ہمارا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ صحابہ کرام و آل بیت اطہار کا دفاع ہو، اور ان بزرگ اور مقدس ہستیات چاہے وہ صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اطہار ہو، ان کی ناموس کا تحفظ ہو، ان کی توہین نہ ہو، ان کو کوئی برا بلا نہ کہے. دیکھ پاکستان ہے، یہاں ایک جمہوری آزادی ہے اور ہر بندہ اپنے مکتب فکر پہ عمل کرنے میں آزاد ہے، لیکن ہمارا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ ہر کوئی صحابہ کرام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. ہم زبردستی صحابہ کرام کو یا اہل بیت کو منوانا ہم نہیں چاہتے کہ آپ لازماً مانیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار آپ ان حضرات کی توہین نہ کریں. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ان مقدس ہستیوں کی توہین نہ کریں. تو یہ ہمارا بنیادی کام ہے، حضرات صحابہ کرام کے ناموس کا تحفظ، اہل بیت اطہار کی ناموس کا تحفظ، اور عوام کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کی آگاہی. دیکھیں یہ اسلام کی بنیاد ہے اور یہ اسلام کا ستون ہے. ہم آج مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے، اور پورا کا پورا دین کا نقشہ اگر امت کے پاس موجود ہے تو وجہ صحابہ کرام ہے. بنیاد اس نقشے کی جو دین کا ہے اور اسلام کا ہے، اس کی بنیاد صحابہ کرام ہے. تو ہمیں صحابہ کرام جو اسلام کی بنیاد ہے ان کے ناموس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور ان کی عظمت کی آگاہی بھی ہم نے اپنے معاشرے کے لوگوں جو ہے وہ بتانی ہے، چاہے وہ بڑے عمر کے ہوں، چھوٹے عمر کے ہوں، جوانوں کے ہوں. صحابہ کرام کی عظمت کی آگاہی یہ ہمارا بنیادی ایجنڈا ہے. اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ ایک سوال لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ جی ختم نبوت کی بھی ایک تحریک ہے، اور اسی طرح سیاست کے میدان میں جماعت علماء اسلام بھی ہے اور دیگر جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں. تو کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک باقاعدہ آپ اس تحریک کو آپ نے ریپریزنٹ بھی کیا ہے، اور اس تحریک کے نام سے آپ یہ کام کر رہے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے. تو ختم نبوت کی تحریک میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اس میں اس کے ساتھ مل کر بھی تو یہ کام کر سکتے تھے، یا جیسے جمعیت علماء اسلام ہے ان کے ساتھ مل کر بھی ہو سکتا تھا، تو الگ کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے کچھ دوست احباب جو ہے وہ ہم سے، ہمارے دوستوں سے یا ہمارے ذمہ داران سے کرتے ہیں. تو اس کا سیدھا سا جواب تو ہے کہ ایک دور ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دور کے لوگ ہر لحاظ سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، وہ خطیب بھی ہے تو واعظ بھی ہے تو مجاہد بھی ہے تو داعی بھی ہے اور وہ مدرس بھی ہے. اس نے ہر محاذ کو سنبھالا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک زمانہ جانے کے بعد فتنوں کا زمانہ آ گیا، لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل گئی، بہت سارے بشری تقاضے مل گئے. اب ایک عالم دین ایک ہو اور وہ ہر محاذ پر کام کرے، یہ مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی ہے. اور ہم ایک عالم دین پر جو ہے وہ حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے کہ یار آپ عالم ہو تو آپ مدرس بھی ہو، تو آپ جناب خانقاہ بھی سنبھالو، تو آپ مسجد بھی سنبھالو، تو آپ تبلیغ بھی سنبھالو، تو آپ ختم نبوت کام بھی کرو، آپ سب کچھ کرو. یہ اس بیچارے کے لیے جو ہے ممکن نہیں ہے. اس لیے اکابرین نے ایک دائرہ کار کو تقسیم کیا کہ یار کچھ لوگ جو ہے نا یہ مدارس کے محاذ کو لے لیں، کچھ جناب مساجد کے محاذ کو لے لے، کچھ ختم نبوت کے محاذ کو لے لے، کچھ خانقاہی نظام کو سنبھالے، اور کچھ جو نا فرقہ باطلہ جتنے بھی اس کے نظام کو سنبھالے. الحمدللہ جتنے بھی تاریخی ہیں، وہ مساجد کے ہوں، وہ مدارس کے ہوں، ختم نبوت کے ہوں، دعوت و تبلیغ کے ہوں، وہ جہاد کے ہوں، جو بھی شعبہ دین کا اسلام کا ہے، وہ سارے کے سارے شعبے وہ ہمارے ہیں. کسی بھی شعبے کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا اختلاف نہیں. ہاں وہ کہا جاتا ہے کہ یار منزل سب کی ایک ہے، راستے الگ الگ ہے، یہ راستے اس منزل کو جاتا ہے، یہ راستے اس منزل کو جاتا ہے، منزل سب کی ایک ہے. تمام علماء حقہ کی ترجیحات اور راستے ہر ایک الگ الگ ہے. تو اس دور میں اگر ایک بندہ سارے کام سنبھالے تو یہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے اکابرین نے اس طرز کو تقسیم کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے ترجیح کے مطابق محاذ کو سنبھالے، ہر سرحد پہ کام کرے. الحمدللہ. اچھا حضرت، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ سے سوال کروں گا کہ ابھی تک جو تحریک 86 سے لے کر ابھی 2026 جا رہا ہے، تو کیا پایا، کیا کویا، کیا پایا، کیا ثمرات ملے؟ بڑا مختصر الفاظ مفتی صاحب آپ نے کیا کویا اور کیا پایا کا جو ہے وہ جملہ استعمال کیا، لیکن اس کی گہرائی کے اندر اگر ہم جائیں گے تو کھویا کچھ نہیں اور الحمدللہ پایا بہت کچھ ہے.
آپ اندازہ کریں مفتی صاحب کے 1985 سے قبل کا زمانہ اگر دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کیا کچھ تبرہ، کیا توہین اور کیا تنقیص اور کیا گستاخیاں ان مقدس حضرات کے متعلق نہیں ہوا کرتی تھی۔ اچھا توہین ہوتی تھی، اس توہین پر اگر کوئی فرد واحد یا کوئی گروہ کوئی طبقہ جاتا اپنی فریاد لے کر کہ بھی دیکھیں صحابہ کرام کی توہین ہو گئی، تو انہیں بہت ساری چیزوں کے اندر الجھا کر ان کی اس فریاد کو بھی نہیں سنا جاتا تھا۔ جب سے یہ تحریک نہیں بنی تھی اس وقت کوئی اگر اپنی فریاد لے کر کے جاتا تو فریاد نہیں سنی جاتی۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر اپنی تحریک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ اب زمانہ وہ نہیں رہا۔ اب تو توہین کرنے والا توہین سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے، یار توہین کروں گا قانون کے شکنجے میں آؤں گا، کوئی برا بلا کہوں گا قانون مجھے گرفت میں لے گی۔ الحمدللہ اگر یہ چیز اگر اس وقت ہے تو الحمدللہ ہماری جماعت کی وجہ سے اور قربانی کی وجہ سے۔ پھر میں نے جیسے کہا نا کہ صحابہ کرام کی آگاہی یہ ہمارا ایک بنیادی ایجنڈا ہے۔ آج سے 30-40 سال قبل 45 سال قبل اگر ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اپنے اہل سنت کے معاشرے کو دیکھ لیں تو ہمارے گھروں میں کتنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر ہوتے تھے۔ آج سے 35 سال 40 سال قبل چلے جائے، اچھا خاصا مذہبی گھرانہ، لیکن جناب اس مذہبی گھرانوں میں بچوں کے نام حضرات صحابہ کرام کے نام پر نہیں ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ شعور اور یہ آگاہی ہمارے جماعت نے، ہمارے جماعت کے قائدین نے، ہمارے ذمہ داران نے، ہمارے شہداء نے عوام اہل سنت کے اندر یہ آگاہی ڈالی ہے کہ آج ایک دنیا دار کا گھرانہ ہوگا، اس سے گھرانے میں ابو بکر نام کا بچہ ہوگا، عمر نام کا بچہ ہوگا، عثمان نام کا بچہ ہوگا، علی نام کا بچہ ہوگا، حسن نام کا ہوگا، حسین نام کا ہوگا، معاویہ نام کا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری آگاہی اگر اس اہل سنت عوام کو ملی ہے الحمدللہ ایک مرتبہ پھر تحدیث بن نعمت کے توبہ کے ہماری جی اچھا ساتھ اگر آپ مناسب سمجھے، کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اہل بیت کے نام پر ذرا لوگ زیادہ مبالغہ کر جاتے ہیں پھر، اور کچھ لوگ صحابہ کرام کے نام پر بھی مبالغہ کر جاتے ہیں، یعنی وہ اہل بیت کی تنقیص کی طرف پھر چلے جاتے ہیں اور اہل بیت اعظام کے نام لینے والے وہ صحابہ کرام کی کچھ تنقیص کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس آپ خود اہل بیت گھرانے کے ساتھ ہے، سید ہے ماشاءاللہ اور حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب میں تو حسینی ہوں، جی ہاں، میں اگر کچھ کہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی کہے کہ اس نے مبالغہ کر لیا۔ اچھا میں یہ بات بھی کہوں، آپ تو دونوں کو مانتے ہیں نا، میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بات بھی کہوں گا، معذرت کے ساتھ یہاں آنے کے بعد مجھے کچھ پٹیوں پر اس حوالے سے جو ہے نا وہ شکایات اور خدشات اور چیزیں میرے سامنے آئی۔ میں نے ایک بات کہی دوستوں سے کہ یار دیکھو ہم صحابہ کرام کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، ہم اپنے آپ کو صحابہ کرام کا سپاہی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی عظمت کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ بنیاد کیا ہے صحابہ کرام کی عظمت کا؟ تو بنیاد یہ آ جائے گی کہ صحابہ کرام کی عظمت کی بنیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی بنیاد نسبت رسول ہے۔ تو جب صحابہ کرام کی عظمت کی بنیاد نسبت رسول ہے تو یہی نسبت تو اہل بیت کو بھی ملی ہے، اور بلکہ میں ایک جملہ اور کہوں گا کہ اہل بیت اطہار کو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈبل نسبت ملی ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار ایک نسبت یارانے کا ہے اور ایک نسبت گھرانے کا ہے۔ یارانے والی نسبت صحابہ کرام کو حاصل ہے، گھرانے والی نسبت اہل بیت اطہار کو حاصل ہے۔ تو اہل بیت اطہار کو تو یارانے والی نسبت بھی حاصل ہے کہ وہ صحابی ہیں، اور گھرانے والی نسبت بھی حاصل ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آل میں سے خاندان میں سے ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے حوالے سے بدگمان ہے کہ بھی ان کے جماعت کے لوگ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں، تذکرہ نہیں کرتے، تو وہ اپنے دل و دماغ سے اس بدگمانی کے اس نقشے کو نکال دیں۔ میں نے کہہ دیا صاحب لفظوں میں، صحابہ کرام کی عظمت کی بنیاد نسبت رسول ہے۔ یہ نسبت اگر صحابہ کرام کو ملی ہے تو اہل بیت اطہار کو تو ڈبل ملی ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی عظمت کو مانتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی عظمت کو ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ مانتے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ اچھا حضرت اس وقت آپ کے تو یہاں آئے ہوئے کافی دن بھی ہو گئے اور مصروف رہے ہیں آپ، تو اب یہاں سے آپ واپس جا رہے ہیں، تو اب واپسی ہے آپ کی یا پنڈی اسلام آباد؟ انشاءاللہ کل اسلام آباد سے ہماری واپسی ہے۔ اچھا جی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس گفتگو میں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ آخر میں چونکہ وقت کم ہے شاہ صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ ناظرین اور عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
مفتی صاحب، عوام میں تو ایک ہمارے جماعتی ذمہ داران، جماعتی احباب اور جماعتی ورکر، ان سے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں، آپ کو ایک پلیٹ فارم آپ کی جماعت نے مہیا کیا ہے۔ دیانتداری کا تقاضا بھی یہ ہے اور امانت داری کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کو، یعنی میرے جو ورکر ہیں، اپنے ورکروں سے میں کہوں گا کہ آپ کو جماعت کا دیا ہوا پلیٹ فارم کے مطابق ہی اپنی سرگرمیاں جاری رکھنی ہے۔ پلیٹ فارم جماعت کا ہو اور اس پلیٹ فارم پر آ کر بندہ غیر جماعتی سرگرمیاں جاری رکھیں تو یہ قطعاً کسی جماعت کے لیے قابل برداشت نہیں ہوا کرتا۔ میں اپنے پالیسی کے مطابق جماعت کی پالیسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ پیغام تو میں اپنے جماعتی دوستوں کو، ذمہ داران کو، احباب کو، ورکروں کو کہوں گا۔ اب چونکہ ہم عوام کے سامنے، اسکرین کے سامنے پیغام صرف ورکروں کے نہیں بلکہ تمام پاکستانی عوام کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو میں پاکستان کے عوام سے اتنا ہی کہوں گا، دیکھو، ایک ملک جو اللہ نے ہمیں مہیا کیا اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور کلمے کے نام پر بنا ہے۔ کلمے کے نام پر بننے والا یہ ملک اور اسلام کے نام پر یہ بننے والا یہ ملک، اس وقت ملک دشمن عناصر کئی مختلف ایجنڈے کروا کے وہ ملک کے، پاکستان کے عوام کو ملک کے خلاف اور ملک کے اندر انتشار اور افتراق ڈالنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ میری تمام پاکستانی عوام سے گزارش رہے گی، اپنے ملک کے ساتھ، مملکت کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ کسی بھی ملک دشمن ایجنڈے کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میں نے اپنے جمعے کے خطبوں کے اندر بھی کہا کہ دیکھیں، ملک ہمارے لیے صاحبان کی طرح ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے سائے والے جگہ پر پیشاب بھی نہیں کرنا ہے، یعنی پیشاب والی جگہ پر بھی ہمیں ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ ملک صاحبان ہے، ہمیں اپنے ملک کو ہر گندگی سے، خرفشار سے، فرقہ واریت کی لعنت سے بچانا ہے۔ پاکستان کی بات کرنی ہے، اسلام کی بات کرنی ہے، ہر وہ بات کرنی ہے کہ جو بات پاکستان کو بلندی کی طرف لے جائے، پاکستان کے استحکام کی طرف لے جائے، ہر اس بات کی نفی کرنی ہے جو پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کرے۔ اچھا، انشاءاللہ ناظرین، آپ کے سامنے بات آ گئی، حضرات کے ساتھ بات ہوئی ہماری، ہم نے بات کی۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ تنقیص، کسی کو مورد الزام ٹھہرائے یا تنقیص کرے، بلکہ اہل بیت اور صحابہ کرام سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور سب کے بارے میں کہنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا، تنقیص کے بارے میں، توہین کے بارے میں سوچنا بھی کفر سمجھتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت کا نام لے رہا ہو یا صحابہ کرام کا۔ اور ان کا عزم بھی یہی ہے کہ اس دھرتی پر صحابہ کرام کا نام بلند ہو، ان کا مقام بلند ہو، ان کی عظمت بلند ہو، اس کے لیے جان تک دینا پڑے، مال تک دینا پڑے، وقت تک دینا پڑے، تو ہم جان سے بھی گزر جائیں گے، وقت سے بھی گزر جائیں گے۔ اور اس جماعت نے دکھایا بھی ہے، جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو انہوں نے واقعی قربانی بھی دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ساتھ یہ بات ضروری سمجھوں گا کہ ہم چونکہ غلطی یہاں پر کہتے ہیں کہ یا غلط ہو جاتے ہیں کہ ہم ان تمام شخصیات کو تاریخ کے اوراق میں ٹٹولتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں ان کو دیکھتے ہیں، جبکہ یہ تاریخی شخصیات نہیں بلکہ یہ قرآنی شخصیات ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان کی تعریفوں سے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، چاہے اہل بیت اطہار ہو، صحابہ کرام ہو، اور سب کے بارے میں اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔